يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کو ایک وبا کی شکل دی جا رہی ہے، اور اس کو اس طرح سے لیا جا رہا ہے کہ جیسے بس اگر کہیں بھی کرونا وائرس ٹچ بھی کر گیا تو ہماری موت ہو جائے گی۔ حالانکہ اس سے بہت بڑی بڑی بیماریاں اور تکلیفیں موجود ہیں۔ ہم سب کو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے، بغیر ہمیں اپنی کسی پرسنل رائے یا اپنے کسی دل کے میلان کے جو بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کی بات ہے، کیونکہ آپ نے زندگی کے ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں تو نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، دشمن سامنے کھڑا ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام مضبوط رہتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں پینک نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ بس لفظ کرونا کا مطلب موت ہے، کیونکہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رکھیے، اچھے حالات میں رکھیے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھیے کسی بھی قسم کی ممکنہ صورتحال کے لیے، اور اگر کوئی ایسے حالات اگر بن بھی جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں، جیسے کہ ایمان والا ہمیشہ ہی آنے والے وقت کی چیزوں کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کے میئرز ہیں، مثال ہے کہ آپ آئسولیشن میں رہیں، دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ نہ کریں، تو کیجئے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تبتل الیہ تبتیلا، اللہ کے نبی کے دل پر جو وحی نازل ہونی شروع ہوئی تو اس سے پہلے تو آپ بھی تنہائی پسند ہو گئے تھے، تو جس حد تک آپ کر سکتے ہیں کیجئے۔ اگر کسی جگہ گورنمنٹ پابندی لگاتی ہے، بالکل اس کی رسپیکٹ کیجئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دینی ادارے، مساجد، اجتماعات تو بند ہوں لیکن مالز آباد ہوں، بازاروں کی رونق بڑھے، سینما گھر بھی بند ہوئے ہیں کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا۔ جب شعور ہوتا ہے تو انسان ہمیشہ وقت اور حالات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ریزن بھی دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم اس نام پہ کہ ہم نے دوسروں سے نہیں ملنا اور مسجد میں جانے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنی ہے، تو اس کا ایک آلٹرنیٹ تو ہے نا، کہ گھر کے جتنے موجود افراد ہیں اس سے گھر میں جماعت شروع ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے شرم خیر، یعنی اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی ایک موقع پہ کہا تھا کہ اپنے گھروں کو قبلے بنا لو، تو جب باہر کی زندگی میں کچھ پابندی لگے تو مومن اپنے اوپر کچھ پابندیاں خود بھی لگا لیتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں اپنے گھروں میں 5 وقت باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر واقعی کسی شہر میں، علاقے میں مسجد میں جمعہ تک نہ ہو تو گھر میں ایک بندہ اس کو اپنے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ پورا کرے۔ اگر تو آئسولیشن چاہیے تو فل کرنی ہوگی نا، ورنہ یہ تو نہیں ہوگا کہ مسجد اور مدرسے اور اداروں میں جاتے ہوئے تو جراثیم کا خطرہ ہے لیکن باقی زندگی ختم ہو گئی۔ اگر یہ پھیل سکتا ہے تو ایسے بھی پھیلے گا۔ پھر کمپلیٹ آئسولیشن کے ساتھ انسان آلٹرنیٹ ڈھونڈے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی کلاس لیتے یا دیتے ہیں تو ایسے موقع پہ آپ وہاں نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر ایز اٹ از اس پورے وقت کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ٹیکنالوجی اور جو سائنسی ترقی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر اپنے گھروں سے لے کر وہ کلاسز کو پورا کنڈکٹ کریے، کیونکہ مجھے خوف یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم پہلے ہی اللہ کی کسی پکڑ میں ہوں اور پھر ہم جو تھوڑا بہت دین کا کام کرتے تھے وہ چھوڑ دیں تو کہیں ہم ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، کہیں شیطان ہمارے اوپر حملہ ور نہ ہو۔ تو آپ اس کے بجائے اس کے کہ اس کو چھٹی کا نام دیا جائے، بلکہ اور زیادہ ایفرٹ کر کے، اگر 2 گھنٹے تھے تو اب 3 گھنٹے کا رکھیے، اس ٹائم کو بھی بیچ میں رکھتے ہوئے جو جانے اور آنے میں لگتا تھا، تاکہ بہت سارے انصار اللہ اور اسٹوڈنٹ جو ہیں اس نیکی سے محروم نہ رہیں۔ کل کے ایک درس میں ایک کوٹیشن بھی شیئر کی تھی البدایہ اور نہایہ سے، کہ ایک موقع ایسا گزرا ہسٹری میں کہ کوئی بہت ہی خطرناک سی وبا پھیلی، بخار اور اسی طرح کی چیزیں، حتیٰ کہ جانور بھی مرنے لگے۔
تو حکمران جو اس وقت واقعی دین کا فہم بھی رکھتے تھے، جب ان تک یہ ساری بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 2 باتیں کر لیجئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے کو عام کیجئے، کیونکہ جب امت یہ فرض ادا نہیں کرتی تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی وبائیں آتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لہو و لعب کے آلات کو توڑ دیجئے، کیونکہ گھروں میں جب اس طرح کے شیطانی کام ہوں تو اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے. رعایا نے اس پہ عمل کیا اور یوں ہی یہ 2 کام بڑھے، اللہ کی رحمت سے وہ بات تھم گئی. تو مجھے آپ کو بھی یہی کرنا ہے کہ ان حالات کا نام لے کر بازاروں کی رونق نہیں بننا، بلکہ خیر کو عام کرنا ہے. پھر ایک اور چیز، اللہ پہ ٹرسٹ رکھیے. یقین کیجئے جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہوگا. سورۃ منافقون میں بھی یہ بات موجود ہے اور بہت جگہ کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. پھر ایک اور چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ موت تو جہاں آنی ہے وہ آئے گی. ایک ایسی ہستی بہت دور نہیں، بہت قریب کے دور میں ہمارے ارد گرد سے چند سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئی، جس نے بہت لمبی عمر سوچی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے اس کو 50 سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا. تو جو اسباب اختیار بھی کر لیں گے لیکن موت تو آئے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے دعاؤں اور تحفظ کے اورات کے ذریعے تعلق رکھیے. اگر اکیلے رہنا آئسولیشن سنت سے پتہ چلتا ہے تو پھر ہمیں حفاظت کی دعاؤں پہ بھی یقین ہے. آئیے اس شہر میں یہ خیر نکالیں کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو لے کر ساتھ بیٹھیں. انشاءاللہ اس پہ ہمارا آج بھی ایک لیکچر ہونے والا ہے کہ ہم ایسے وقت میں جب بچے گھروں میں ہوں تو کیا کریں اور اس وقت کو کیسے پازیٹیولی یوز کریں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر قسم کی مشکل سے، تکلیف سے بچائے. اور یاد رکھیے کہ موت سے، بیماری سے کوئی نہیں مرتا، حفاظت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور ہم اور اپنے وقت کو مختصر سمجھیں کہ موت بہت قریب ہے، آ بھی سکتی ہے. صبح و شام کی دعاؤں میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ پڑھنے پر اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان کو ہر قسم کے شر اور ایون جادو ٹونے اور کلمات سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سے پناہ ملے گی. کل کی لیکچر میں بھی ہم نے ایک دعا کی ہے، آئیے دعا مانگیے کے سلسلے میں، وہ بھی حفاظت کی دعا ہے. تو اللہ کرے کہ اب اس کا رواج ہو جائے اور اس کو سننا سمجھ کے مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. ایک لمبے میسیج پہ معذرت، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میسیج آج گھر گھر کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد سے غافل نہ کرے. قوم یونس میں بھی جب عذاب کے اثرات شروع ہوئے تھے تو انہوں نے گھروں کے بت توڑے، سجدوں میں گر گئے اور رو رو کے معافی مانگی. تو کثرت سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ استغفار ہمارے گناہوں کو معاف کراتی ہے اور اس میں وہ گناہ بھی چھپا ہوگا جو ہم پہ اس طرح کی وباؤں کو لاتا ہے. اور انشاءاللہ اس پہ ہم ایک اور چھوٹی سی ٹاک کرنے والے ہیں انہی دنوں میں کہ ہم کرونا وائرس سے کیا سیکھیں. تو آئیے ہم اس کو اپنا استاد بناتے ہیں. انشاءاللہ 7 مختلف چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی انہی 2 دنوں کے اندر اللہ کے حکم سے کہ یہ صورتحال کس طریقے سے ہمارے لیے سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ بنتی ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ذریعہ بنا دے بہت ساروں کی ہدایت کا. اور خوفناک اور گھبرانے والی باتیں یہ شیئر کرنے کے بجائے ہم وہ چیز عام کریں جو اللہ تعالیٰ دوسروں کے نفع کا بنائے. ایک کلک بھی آپ کے میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. ایسے جھوٹے سچے خواب جو سچ بھی ہوں گے لیکن وہ ان کے لیے حجت ہوں گے جن کے ہیں، اور یہ کر دیجیے اور بال نکل گیا اور وہ ہو گیا. ان چیزوں سے اوائڈ کر کے پازیٹیو بنیے، نیت کیجیے کہ اللہ اس شر کو میرے لیے خیر بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.